السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جمادی الاول مہینے کے الخیر دینی رسالے میں جو کہ آمبور سے شائع ہوتا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد صلاح الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا ایک تعزیتی مضمون حضرت مولانا گلزار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف حسنہ پر لکھا گیا ہے۔ مفتی صلاح الدین صاحب اپنے مضمون میں فرماتے ہیں، آپ یعنی مرحوم حضرت مولانا گلزار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخر زندگی میں ہمارے شہر میں نکاح کونسلنگ کا نظام قائم کرنے کے تعلق سے بڑے فکر مند تھے۔ اس کے لیے اپنے مسجد والے کمرے میں آپ نے شہر کے علماء کرام کے ساتھ کئی میٹنگیں کی۔ آپ کی علالت پر یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اللہ کرے کہ یہ کام پائے تکمیل کو پہنچ کر آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنے، آمین۔ میرج کونسلنگ کی آمبور میں بہت ضرورت ہے۔ جو واقعات پیش آتے ہیں آمبور میں شادی کے بعد طلاق اور خلا کے، اس پر سب کو فکر ہے۔ اہل سنت والجماعت میں بھی کئی کیسز موجود ہیں جن پر علماء کرام کی جانب سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے۔ میرج کونسلنگ کی خاص کر اس دور جدید میں بہت ضرورت ہے۔ مدراس میں میرج کونسلنگ کا کام سنتا ہوں بڑے اچھے انداز میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آمبور کے ایک متولی صاحب سے میں نے یہ بھی سنا کہ علماء کرام میرج کونسلنگ کی ضرورت پر بہت فکر مند ہیں۔ یہ کونسلنگ اگر جلد بن جائے اور اس کے لیے کچھ اصول بنائے جائیں اور ان پر عمل ہو تو انشاءاللہ ہم کئی شادیوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ کئی وجہ سے شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، طلاق اور خلا کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ان تمام پر علماء کرام کو علم ہے کہ شادیاں ٹوٹنے کی کیا کیا وجہ ہے۔ وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح میرج کونسلنگ کے ذریعے شادی سے پہلے دولہا اور دلہن کو ضروری اسلامی احکام کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ جب کسی لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی خاموش آ کر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ نہ دیکھتی ہے نہ منہ کھولتی ہے، وہ ایک مجسمہ بن کر بیٹھ جاتی ہے۔ لوگ لڑکی دیکھنے کے لیے جو جاتے ہیں
وہ کچھ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب نہیں ملتا، آنکھیں بھی بند رہتی ہیں، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں۔ لوگ اس طرح لڑکی کو دیکھ کر آتے ہیں اور شادی بھی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ کئی شادیاں اس طرح سے ہوئی ہیں اور کامیاب بھی رہی ہیں، اس میں شک نہیں، مگر چند شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ٹوٹنے کی وجہ بہت سے ہو سکتے ہیں، مگر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکے کو لڑکی پسند نہیں۔ میں زمانے سے سنتے آیا ہوں کہ چنئی جیسے شہروں میں جب لڑکے والے لڑکی دیکھنے کے لیے لڑکی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں لڑکی کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے، اور لڑکا بھی جاتا ہے اور لڑکی کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی ہے، لڑکے بھی لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں۔ دور جدید میں اس طرح اگر شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ اچھا رہے گا۔ اگر موقع ملا تو انہیں ایک دوسرے سے چند باتیں کرنے کے لیے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ آمبور میں بھی چند علماء کرام یہ چاہتے ہیں، مگر اہل سنت والجماعت کی طرف سے اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات زیر بحث ہو، علماء بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ مستقبل قریب میں اہل سنت والجماعت آمبور کی طرف سے میرج کاؤنسلنگ کے سلسلے میں ایک اچھا قدم اٹھایا جائے گا، جیسا کہ مولانا حضرت مفتی صلاح الدین صاحب فرماتے ہیں۔ اگر یہ کام ہو گیا تو بہت اچھا رہے گا۔ اس میرج کاؤنسلنگ میں علماء کرام تو ضرور رہیں گے ہی،